جو عقل وحی کی نور کے بغیر استعمال ہوتی ہے نا، جس میں قرآنی تعلیمات نہ ہو اور عقل برائے عقل ہو، وہ عقل انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے، تباہ و برباد کرتی ہے، جیسے کہ کر دیا ہے۔ کل ایک ڈاکٹر صاحب کا کلپ سن رہا تھا میں یوٹیوب پہ، انٹرویو دے رہے تھے ٹیلی ویژن میں، کہنے لگے کہ افریقہ میں اتنی غربت ہے، افریقہ میں اتنی غربت ہے بعض ممالک میں افریقہ کے، کہ ان کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے۔ مجھے بڑا ترس آیا، ڈاکٹر صاحب کو کیسا جذبہ ہے اللہ نے، غریبوں کا کیسا ان کے دل میں۔ آگے پتہ چلا مولویوں کے خلاف اپنی ٹھڑک نکال رہے ہیں، اور کہنے لگے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں بچے زیادہ پیدا کرو۔ فوراً کس پہ آ گئے کہ ایک طرف دنیا میں یہ غربت ہے اور ان کو آبادی بڑھانے کی فکر لگی ہوئی ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ مجھے خیال ہوا میں ان کو کال کر کے کہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنی تنخواہ بتاؤ، اور یہ جو انٹرویو میں ٹی وی میں آپ انٹرویو دینے کے لیے آئے ہو، اس پہ آپ کو لفافے میں پیسے کتنے ملیں گے؟ پھر آپ کے دو کیوں ہیں؟ آپ کے پاس تو پھینکنے کے لیے ڈسٹ بن میں جگہ نہیں ہے، کھانا اتنا بچتا ہوگا آپ کے گھر میں۔ افریقہ میں کسی کے ایک دو ہوں تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ آپ کے پاس کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے دو کیوں ہیں؟ دیکھ لینا آپ تحقیق کر کے، ان کے بھی ایک آدھ سے زیادہ نہیں ہوتے۔ اور وہ جو افریقہ میں غربت ہے، اس کا حل یہ تھوڑی ہے کہ وہاں نسل روکی جائے، اس کا حل یہ ہے کہ دیں، آپ زکاتیں دیں، وہاں جا کے آپ مدد کریں، یونائٹڈ نیشن میں آواز اٹھاؤ آپ کہ دنیا میں کچھ ملک سونے کے نوالے کھا رہے ہیں اور کچھ ملکوں کے پاس سبزی ابال کے کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ آبادی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ دولت کی غلط تقسیم کی وجہ سے ہے۔ اور یہ جتنے دنیا کے بڑے بڑے تہذیب کے علم بردار ہے نا، انہی کی وجہ سے دنیا میں قحط پڑا ہوا ہے۔ آپ تحقیق کرو، انہوں نے ہی دولت کو اور وسائل کو اپنے قبضے میں، جہاں آپ دیکھ لو دنیا کے جس زمین، دنیا کے جس کنٹری کی زمین سونا اگلے گی نا، وہیں پر جھگڑے کرائے جائیں گے، تاکہ ان وسائل پہ کنٹرول کس کا ہو؟ ہمارا کنٹرول ہو۔ اور پھر ان ملکوں کو کہا جائے گا تم غریب ہو، بچے کم پیدا کرو۔ کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اگر ان کی آبادی بڑھ گئی ہے، آبادی کی طاقت سے اپنے حقوق کے لیے آواز نہ اٹھانا شروع کر دے، کیونکہ ملک کی طاقت کا اور ملک بڑا یا چھوٹا رقبے سے نہیں ہوتا۔ بڑا ملک وہ کہلاتا ہے جس کی آبادی زیادہ ہو، چھوٹا ملک وہ کہلاتا ہے جس کی آبادی کم ہو۔ تو ان کو یہ ڈر ہے کہ ان کی جب آبادی بڑھے گی، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے دنیا میں، تو ان علاقوں کے وسائل پر قبضہ کرو۔ جن ملکوں میں غربت ہے، ان ملکوں کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے۔ میں تو گیا ہوں نا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ جن ملکوں کی زمینوں سے ہیرا نکل رہا ہے، جن ملکوں کی زمین سے گولڈ نکل رہا ہے، ادھر سونے کی کان ہوگی، ادھر ہیرے کی کان ہوگی، اور ادھر گاؤں دیہات میں لوگوں کے پاس سبزی ابالنے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے۔ جی بہت سارے ملک ہیں، کوئی ایک ملک تھوڑی ہے۔ اور اس ملک میں کہا جا رہا ہے بچے کم پیدا کرو، تم غریب ہو۔ غریب کہاں ہے؟ ادھر سونے کا پہاڑ ہے اس کے قریب میں، یہ کھودنے دو نا ان کو۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ ایک مولوی کو یہ عقل ہے یار، جس کو لوگ کہتے ہیں پڑھا لکھا نہیں، اور اتنے بڑے ڈاکٹر صاحب بیٹھ کے پھینک رہے ہیں وہاں ٹی وی میں بیٹھ کے، اور لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ڈاکٹر صاحب زبردست بات کی۔ مجھے خیال ہوا اس ڈاکٹر سے پوچھوں کہ یار تیرے دو کیوں ہیں؟ تیرے پاس تو کھانے کے لیے بہت کچھ ہے، تمہارے پاس تو بہت کچھ۔ ایک ڈاکٹر کیا غریب ہوتا ہے؟ بولو نا، ہونا بھی نہیں چاہیے، ہمیں کوئی ڈاکٹروں کے پیسوں پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ بات یہ کیا ہے؟ یہ وہ عقل ہے جو وحی کے نور کے بغیر استعمال ہو رہی ہے۔ یہ گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے عقل انسان کو، یہ برباد کرتی ہے۔